بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آیات 101 میں ہے کہ اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہتے یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام کی عمر ختم پر پہنچی اور بعد وفات ان کی وصیت کے مطابق ملک شام میں لے جا کر اپنے بزرگوں کے پاس دفن کیے گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بھی آخرت کا اشتیاق ہوا اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ کو ہر طرح کی نعمتیں دی، ظاہری بھی باطنی بھی۔ ظاہری یہ کہ مثلا سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور باطنی یہ کہ مثلا مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا، جو کہ علم عظیم ہے، خصوصاً جب کہ وہ یقینی ہو جو موقف ہے وہی پر پس اس کا وجود مستلزم ہوگا۔ عطائے نبوت کو اے خالق آسمانوں اور زمین کے آپ میرے کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پس جس طرح دنیا میں میرے سارے کام بنا دیے کہ سلطنت دی، علم دیا، اسی طرح آخرت کے کام بھی بنا دیجئے کہ مجھ کو فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور خاص نیک بندوں میں شامل کر دیجئے، یعنی میرے بزرگوں میں جو انبیاء اعظام ہوئے ہیں ان میں مجھ کو بھی پہنچا دیجئے۔ جبکہ والدین اور بھائیوں کی ملاقات سے ایک اہم مقصد حاصل ہو کر سکون ملا تو براہ راست حق تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دعا میں مشغول ہو گئے اور فرمایا اے میرے پروردگار، آپ نے ہی مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا۔ اے آسمان و زمین کے خالق، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے کارساز ہے، مجھ کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھ کو کامل نیک بندوں میں شامل رکھے۔ کامل نیک بندے انبیاء علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں جو ہر گناہ سے معصوم ہیں۔ اس دعا میں حسن خاتمہ کی دعا خالص طور پر قابل نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ کتنے ہی درجات عالیہ دنیا و آخرت کے ان کو نصیب ہو اور کتنے ہی جاں و منصب ان کے قدموں میں ہو، وہ کسی وقت پر مغرور نہیں ہوتے بلکہ ہر وقت اس کا کٹا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ حالات سلب یا کم نہ ہو جائے۔ اس کی دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ظاہری اور باطنی نعمتیں موت تک برقرار رہے بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور محمد بن اسحاق نے فرمایا کہ اہل کتاب کی روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی مفارقت کا زمانہ 40 سال تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ 17 سال زندہ رہے اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تفسیر قرطبی میں اہل تاریخ کے حوالے سے مذکور ہے کہ مصر میں 24 سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی اور وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری لاش کو میرے وطن بیچ کر میرے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سال کی لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل گئی کہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس میں لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر وفات کے وقت 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 مرد عورت پر مشتمل تھی، اور جب یہ اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سابق عزیز مصر کے انتقال کے بعد شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا کے ساتھ کرا دی تھی۔ تورات اور اہل کتاب تاریخ میں ہیں کہ ان سے یوسف علیہ السلام کے 2 لڑکے افرائم اور منشا اور ایک لڑکی رحمت بنت یوسف پیدا ہوئی۔ رحمت کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور افرائم کی اولاد میں یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے پر دفن کیے گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو ان کی عمر 17 سال کی تھی۔ پھر 80 سال والد سے غائب رہے اور والدین کی ملاقات کے بعد 23 سال زندہ رہے اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابن اسحاق نے حضرت عمر ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیے تو بذریعہ وحی اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں نہ چھوڑے، اس کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائے اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کرے۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر
دریافت کی جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی۔ اس کو اپنے ساتھ ارض کنعان فلسطین میں لے گئے اور حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالق کے پرائنہ مصر میں مسلط ہو گئے اور بنی اسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف علیہ السلام پر قائم رہے، مگر ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی ایذائیں دی جانے لگی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کو اس عذاب سے نکالا۔ جزاک اللہ۔